بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. تو جب قیامت کا غل مچے گا اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا. اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے. حمداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں. اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی. یہ کفار بد کردار ہیں. انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين او كما قال علیہ السلام. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. وہ رب العالمین اپنی ذات میں ارفع و اعلیٰ ہے. قیامت کے دن جس کے مٹھی میں ساری کی ساری زمین ہوگی. اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا وہ پاک ہے. قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز دے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں دکھا سکتا. بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام اہل الحدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، خطبہ جمعہ آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ فکر آخرت، اور مقصد موضوع یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس کو جان کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، دنیا میں انسانوں کی اکثریت آج
اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے جیسے انہیں موت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ ہم میں سے ہر کوئی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، لوگوں کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، لوگوں کو آخری منزل قبر تک پہنچا دیتے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں اور پھر خود اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے جیسے کہ انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں اور آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ لوگوں، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ایک وقت آئے گا، اچانک آئے گا، میری اور آپ کے بدن سے روح کو جدا کر دیا جائے گا اور پھر اس فنا ہونے والی دنیا کو ہمیں چھوڑ جانا ہے۔ لیکن اکثریت انسانوں کی ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، اور اس بات کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ سورہ انبیاء ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کی اکثریت اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے لوگوں تمہارے حساب کا وقت تو بہت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، اعراض کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا کہ لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کیا مطلب ہے؟ نفس کے مطابق لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نفس جمعے میں انہیں مسجد میں لاتا ہے، یہ صرف جمعے میں آنا چاہتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں اتنے نمازی؟ فجر کی نماز میں کیوں مسجدیں ویران ہو چکی ہیں؟ آخرت کی پرواہ نہیں، نفس کے مطابق زندگی گزاری جا رہی۔ لوگوں جانتے ہو وہ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا؟ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر کو دیکھنا چاہتا ہو وہ قرآن میں ان سورتوں کو پڑھ لے، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق۔ آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ انفطار، سورہ تکویر، سورہ انشقاق، ان تین سورتوں میں غور و فکر کر لے، اسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کا منظر ان سورتوں میں دکھا دے گا۔ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے وہ آخری دن کتنا ہولناک ہوگا جسے مجھے اور آپ کو اس دن کا سامنا کرنا ہے؟ میرے دوستو، کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس دنیا کے لیے ساری زندگی لگا رہے ہیں، بینکوں میں مال بھرا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود اونچا مینٹیننس، اونچا اسٹیٹس، عالی مقام، بنگلے یہاں حاصل کرنے کی جستجو کم نہیں ہوتی۔ ایک دن اس فنا ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ان تین صورتوں میں غور کر لو، قیامت کا منظر دکھائی دے گا۔ آئیے ایک صورت آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، یہ قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ جو تارے، جو ٹمٹماتے ستارے ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ تارے جھڑنے لگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ذرا غور کیجئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور بڑے بڑے سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، ادھر سے تارے گرنے لگ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر ابل پڑیں گے۔ نہیں، پانی سے نہیں ابلیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال ان سمندروں میں آگ لگا دے گا، آگ کے ساتھ سمندر ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، خبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، لوگ ابلنے لگیں گے زمین میں سے۔
وَإِذَا الْخُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تب ہر نفس کو پتا چلے گا اس نے آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی تھی اور فنا ہونے والی زندگی کے لیے کیا جستجو کی تھی. تب پتا چلے گا جب اچانک سے آسمان پھٹ جائے گا، تب پتا چلے گا جب تارے گرنے لگیں گے، تب پتا چلے گا جب زمین پھٹ جائے گی اور سمندر ابل پڑیں گے. آگ لگا دے گا رب ذوالجلال ان سمندروں. لوگوں اس دن کی تیاری کرو، ایک دن آنے والا ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی. یہ اونچے اونچے بنگلے، یہ اونچے اونچے مکانات سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے. اللہ کے لیے آخرت کی فکر کرنے والے بنے. اور پھر کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونکا جائے گا لوگ گروہ در گروہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، کوئی سواریوں پر آئیں گے، کوئی چلتے ہوئے آئیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجرم ہوں گے، جو رب کے نافرمان ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جو کافر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے رب ذوالجلال کی تعلیمات سے انکار کر کر، جو فاجر لوگ ہوں گے، جنہوں نے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارا ہوگا. لوگوں سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجرموں کو منہوں کے بل گھسیٹتا ہوا لایا جائے گا. وہ پیروں کے بل چل کر نہیں آئیں گی، منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا. ذرا تصور کرو میرے دوستو، مجرموں کو منہوں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، ذرا غور کیجئے قیامت کیسی آئے گی. آسمان پھٹے گا، تارے جھڑیں گے، زمین میں سمندر ابل پڑیں گے، آگ لگا کر ابال دیا جائے گا، مجرموں کو منہوں کے بل گھسیٹتا ہوا لایا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث، سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا. وہ سورج جو آج میلوں دور ہے، لوگ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں اور گھروں میں گھومتے ہیں تب بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں. جب کیا منظر ہوگا جب سورج کو انتہائی قریب کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج انتہائی قریب ہو جائے گا، لوگ سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، بدن پر کوئی کپڑا نہ ہوگا. سیدہ صدیقہ اس بات کو سن کر رونے لگ گئی. کہا اللہ کے حبیب سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، سارے کے سارے ننگے ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اللہ کے حبیب اس وقت کیا حال ہوگا؟ لوگوں کی نظر ایک دوسرے پر نہیں پڑے گی. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ تم نظر پڑنے کی بات کرتی ہو، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان کے پردے پھاڑ دینے والی جب یہ قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، عائشہ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. سورہ عبس کی آیتیں ہیں، ذرا پڑھ کر دیکھیے. جس قرآن کو گھروں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے نا، قرآن پڑھنے کی توفیقی نصیب نہیں ہوتی. مہینوں گزر رہے ہیں، رب کے کلام کو پڑھنے کی توفیقی نصیب نہیں ہوتی. میرے دوستو کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ مالک کے کلام میں تدبر نہیں کرتے، قرآن سے دل نہیں لگاتے. قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اس قرآن میں تدبر کیجئے، اس قرآن پہ عمل کیجئے، آخرت کی فکر سینوں میں آ جائے گی. اس قرآن پہ عمل کیجئے، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اس قرآن پہ عمل کیجئے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے. اس قرآن سے عمل کیجئے، اس قرآن پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہو جائے گا. مہینوں گزر رہے ہیں، قرآن کو کھولنے کی، اس کو پڑھنے کی، تدبر کرنے کی توفیقی نصیب نہیں ہو رہی.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، تم ایک دوسرے پر دیکھنے کی بات کرتی ہو عائشہ، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جانتے ہو ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی ان آیتوں کو تلاوت کر کر سیدہ صدیقہ کو سامنے بیان فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ امی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ ابی باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی پہلو میں سونے والی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ بنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ ایک دوسرے پہ نظر پڑنے کی بات کرتی ہو عائشہ؟ لوگوں کا یہ عالم ہوگا جب سورج قریب ہو جائے گا، وہ بھائی جس کی انگلی پکڑ کر چلا کرتا تھا اس بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ امی جس ماں کی گود میں پل کر بڑا ہوا تھا، جب ماں نظر آئے گی اتنی ہیبت ہوگی اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ ابھی باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ میرے دوستو، جس خاندان کے لیے، جس اہل و عیال کے لیے آج حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو نا، کل قیامت کے دن ان کو دیکھ کر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ وصاحبتی، بیوی کو بھی دیکھ کر بھاگے گا، وہ بنی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اتنا ہیبت ناک دن ہوگا عائشہ۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی پنڈلی تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی ناف تک پسینہ ہوگا، کھولتے ہوئے پسینے میں کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی سارا کا سارا پسینے میں ڈوب جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ الگ الگ درجات کیوں؟ کہا جو جتنا رب کا نافرمان ہوگا وہ اتنا اس پسینے والے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آگے صحابہ روایت کرتے ہیں یہ آدمی پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا، رب سے فریاد کرے گا اللہ اگر میرے مقدر میں جہنم کی آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے، اللہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دینا لیکن اس پسینے والے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ اتنا بھیانک عذاب ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ میرے دوستو اتنا بھیانک عذاب ہوگا، اور پھر کیسا دن ہوگا، کتنے دن لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج کتنے دن قریب ہوگا۔ قرآن بیان کرتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن کتنا ہوگا، 100 سال کا نہ ہوگا، 1000 سال کا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا دن ہوگا اس 60 سالہ زندگی میں۔ میرے دوستو آج انسان زیادہ سے زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقل امتی الذین یبلغون 70، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ میری لوگوں میں بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 تک پہنچیں گے۔ اس 60-70 سالہ زندگی میں میرے دوستو 50,000 برس والے دن کو بھلا چکے ہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے۔ وہ اتنا بھیانک اور ہیبت ناک دن ہوگا کہ میرے دوستو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور جبرائیل علیہ السلام، لوگوں انسانوں کی تو کیا حالت ہوگی، وہ معزز و معتبر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کے 600 پر ہے، اور میں نے جبرائیل کو جب اس کی اصلی حالت میں دیکھا، جبرائیل نے 599 پروں کو بند کر دیا تھا، صرف ایک پر کو کھولا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل کے ایک پر کی وسعت کا یہ عالم ہے، اس کے ایک پر کھولنے کی وجہ سے سارا آسمان ڈھک چکا تھا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس دن قیامت کے دن رب کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، انبیاء کا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ انبیاء جو رب کے معتبر، رب کے قریب، میرے دوستو مجدد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا
ذکر آیا احادیث مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے, اللہ کے سامنے عرض کریں گے اے اللہ اے میرے مالک یا رب ذوالجلال, میں آج تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, لا اسألک اليوم, اے اللہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا. کون ہے جن کی نسل میں نبوت چلی میرے دوستو؟ مجدد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لا اسألک اليوم, اللہ آج میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا, الا نفسی, سوائے میری جان کے, اللہ مجھے بخش دینا, اللہ مجھے معاف فرما دینا. میرے دوستو انبیاء کی یہ حالت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم, اللہ مجھے امان دے دینا, اللہ میری حفاظت کرنا. اللہ میں تیرا بندہ عیسیٰ آج اپنی ماں کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا, اللہ مجھے بخش دینا. میرے دوستو انبیاء کا یہ عالم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بڑی طویل روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. لوگ ہیبت کے عالم میں متقی لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہاں سے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, سارے انبیاء یہی کریں گے. آج ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے, آج ہم سے کوئی سوال نہ کرے, آج ہمارے قریب بھی کوئی نہیں آئے, آج ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے. اللہ بہت غصے میں ہے, بس ہم یہ چاہتے ہیں رب ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں اللہ جنت میں پہنچا دے, رب ہم سے راضی ہو جائے. میرے دوستو انبیاء کا یہ عالم ہوگا تو میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے اس دن کے لیے؟ کیا تیاری کی ہے؟ ہم تو نفس کے غلام بن چکے ہیں, ہم تو فرائض سے بھی غافل ہو چکے ہیں. ہم فجر نماز بجماعت نہیں پڑھتے, کئی مہینے گزر رہے ہیں, نماز پڑھنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. ہم صرف جمعے کے نمازی بن چکے ہیں, ہم رمضان کے مسلمان بن چکے ہیں. لوگوں آخرت کی فکر ہوتی, قسم رب محمد کی, سارے فرائض کو انجام دیا جاتا, نوافل کو انجام دیا جاتا, رب کو جیتے جی راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری جاتی. انبیاء کا یہ عالم ہوگا, انبیاء کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, انبیاء تڑپ رہے ہوں گے میرے دوستو. اللہم سلم اللہم سلم. پھر کیا ہوگا میرے دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بدن کا ایک ایک عضو, میں نے بتایا قرآن کی آیت سے آدمی کے نہ بھائی ساتھ دیں گے, نہ ماں ساتھ دے گی, نہ بیٹا ساتھ دے گا, یہ تو رشتہ دار تھے نا. آئیے صحیح مسلم کی مسند احمد کی حدیث ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, علامہ البانی رحمت اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں رشتہ دار تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا بدن اس کے خلاف گواہی دے گا. یہ ہاتھ گواہی دیں گے اللہ اس نے فلاں مقام پر گناہ کیا تھا. یہ ران, اللہ کے نبی ران پر مار کر بتاتے ہیں, یہ ران گواہی دے گی. لوگوں بند کمروں میں گناہ کرنے والوں, بند کوٹریوں میں گناہ کرنے والوں, اندھیروں میں گناہ کرنے والوں, تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں, بدن کا ایک ایک اعضاء گواہی دے گا اللہ اس بدبخت نے فلاں موقع پر فلاں مقام پر تیری نافرمانی کی تھی. زبان پر مہر لگا دی جائے گی, بدن کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. کہاں جاؤ گے جب بدن خود خلاف گواہی دے گا؟ میرے دوستو بدن کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. اور پھر اس دن دو طرح کے لوگ ہوں گے, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے, اللہ ہمیں ان میں جگہ نصیب فرمائے. ضاحکۃ مستبشرہ, اتنا ہنس رہے ہوں گے کہ اندر سے پھوٹ کر ہنسی نکل رہی ہو. انہیں یقین تھا اس بات کا کہ اللہ سے ملنا ہے, آخرت کی فکر میں انہوں نے زندگی گزاری ہوگی, نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں جیے ہوں گے, حلال و حرام کی تمیز کیے ہوں گے, رب کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے ہوں گے. میرے دوستو ضاحکۃ مستبشرہ, اور ایک طرف ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, کچھ چہرے ہوں گے جن کے چہروں پہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوں گی. کچھ لوگ ہوں گے میرے دوستو, وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں مقام درجات, جن کے چہرے روشن ہو کر چمک رہے ہوں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی, اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوگی. اور اطاعت, ایک بات یاد رکھنا, صرف آمین اور رفع یدین کا نام اطاعت نہیں ہے, صرف نمازوں میں نبی کی سنتوں کو اپنانے کے نام اطاعت نہیں ہے. اور
جس کی نماز نبی پاک علیہ السلام کی طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں لوگوں، صرف اطاعت آمین اور رفع یدین کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی جائے گی، تب جا کر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جب کتاب و سنت کی اطاعت کرو گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، ان لوگوں کے ساتھ انہیں جگہ نصیب ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین انبیاء کے ساتھ، والصدیقین صدیقین کے ساتھ، والشہداء شہداء کے ساتھ، والصالحین صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنہوں نے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی سنگت نصیب فرمائے گا۔ میرے دوستو، ایک طرف ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، خباب و بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان فرعون ہوگا، حامان ہوگا، ابی بن خلف ہوگا۔ ایک روایت کو سمجھ لیجئے، زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آج نمازوں سے لاپرواہی اختیار کر رہے ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن حبان کی صحیح حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو لایا جائے گا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پوچھا گیا انہیں کیوں ان کے قریب کر دیا گیا؟ جواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی ہوگی قیامت کے دن نمازیں ان کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی، حجت ہوگی، دلیل ہوگی، روشنی ہوگی، اور جن لوگوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اور جمعے کے نمازیوں اور رمضان کے مسلمانوں غور کر سنو، یہ جمعے میں مسجدیں آباد کرتے ہو، صرف جمعے میں نمازی نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، صرف جمعہ فرض نہیں ہے، فجر کی نماز بھی اسی طرح فرض ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے نمازیوں کو لایا جائے گا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ سورہ مدثر میں بیان ہوا، ما سلککم فی سقر، جب اس سے پوچھا جائے گا میرے بھائی تجھے کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، کہے گا قالوا لم نک من المصلین، میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آج کے مسلمان؟ صحابہ فرماتے ہیں جو نماز کا تارک ہوا کرتا تھا ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر صحیح حدیث میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یہ آدمی کے کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، صرف نماز ہے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا نام رکھ لینا نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اے مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرو، مساجد کو آباد کرو۔ میرے دوستو یاد رکھو، مشرک کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہونا ہے، جس نے رب کے ساتھ شرک کیا وہ سیدھے جہنم رسید ہو جائے گا، حساب تو میرا اور آپ کا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ رب اگر رحم کر بغیر حساب کتاب اگر جنت میں پہنچا دے تو یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرمائے، لیکن حساب مشرک کا نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ حساب تو ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ان کا اتنا دعویٰ کرنے پر کہ ہم ایمان لائے، دعوی ایمان پر ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوڑ دیا جائے گا اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، فتنوں میں نہیں ڈالیں گے؟ ضرور رب ذوالجلال آزمائے گا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور پھر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن اسلام سے انہیں دشمنی ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کے سینوں میں نفاق پنپ رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جن کے سینوں میں نفاق ہوگا، جو منافقین ہوں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیے
دیے جائیں گے۔ میرے دوستو میں بات کر رہا تھا کچھ چہرے ہوں گے جن کے چہرے روشن، کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ ان کی صفت کیا ہوگی؟ وہ قرآن کو دستور حیات بنائیں گے، وہ قرآن پر عمل کریں گے، قرآن پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کیا بات ہے، میں آخرت پر خطاب کر رہا ہوں اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ نیند آ رہی ہے۔ میرے دوستو آنکھوں کو کھولیے، نظر سے نظر ملا کر خطاب سنیے، شاید کہ میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ جس کو نیند آ رہی ہو وہ اپنی جگہ کو تبدیل کر لے۔ اللہ کے نبی آخرت کے بارے میں سناتے، صحابہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے، ہچکیاں بن جاتی۔ ہمارے سینے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ لوگوں آج ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ ہمارے سینے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، رب کے قرآن میں، رب کے قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ جوزدانوں میں جو قرآن کو لپیٹ کر سجا کر رکھ دیا ہے نا، اس جوزدان سے قرآن کو باہر نکالو، قرآن میں تدبر کرو، شاید کہ میرے اور آپ کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ ابھی امت بہت سو رہی ہے، بہت جاگنا ہے ابھی امت کو، بہت گہری نیند میں چلی گئی ہے۔ اللہ اس امت میں ایسے لوگوں کو اٹھائے جو اس امت کو جگا سکے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہی امت جاگ سکتی ہے۔ میرے دوستو وہ روشن چہرے وہ ہوں گے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور غبار آلود چہرے وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو اپنے پسے پشت ڈال دیا تھا۔ قرآن تو ملی لیکن قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ نبی پاک علیہ السلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں امتی ہونے کا، لیکن ان کی سنتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، کثرت سے قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اور اشارہ بدعتیوں کی طرف تھا۔ اس بات کو ذرا واضح کیجئے، صحابہ عبداللہ ابن مسعود نے جب کنکریوں پہ کلمہ پڑھتا ہوا دیکھا تو اس حدیث کو پیش کر کر فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک قوم آئے گی قرآن تو پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ سنن دارمی کی حسن درجے کی روایت حدیث نمبر 210۔ کہا قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جب بدعات کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے۔ بدعتیوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا آج کتنی قرآن پڑھی جاتی ہے۔ بچہ کی ولادت ہوتی ہے قرآن، چھٹی پہ قرآن، چھلے پہ قرآن، شٹر ڈالے تو قرآن، دکان کھولے تو قرآن، زیارت پہ قرآن، مر گیا تو قرآن، سکرات پہ قرآن، چہلم پہ قرآن، 10ویں پہ قرآن، 30ویں پہ قرآن، برسی پہ قرآن، قرآن پہ قرآن، لیکن قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی۔ قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، عمل کون کریں گے؟ میرے دوستو وہ غبار آلود چہرے وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور روشن چہرے نبی پاک علیہ السلام کے مطابق ان کے چہروں پہ سنت مبارکہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مشرکوں کی اور مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو معاف کرو اور مونچھوں کو صاف کرو۔ آج صورت دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ اتفاق ہوا، ہم کسی سے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کر انا کہہ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو مسلمان۔ صورت دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ 1,14,000 صحابہ کرام، کسی ایک نے اگر داڑھی منڈائی ہے تو بتا دیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اپنے چہرے نبی جیسے نہیں رکھتے۔ میرے دوستوں کم از کم ہم اپنے ظاہر کو تو سدھار لیں، کم از کم ہم اپنے لباس کو سدھار لیں، اپنے چہرے کو سدھار لیں، شاید کہ اللہ ہمارے باطن کو سدھار دے۔ ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ ظالم ذرا غور کر کتنی مرتبہ نبی کی سنت کو کاٹ کر نالی میں بہا دیا جاتا۔ کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے،
کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا مقصد نہیں. لوگوں مقصد یہ ہے آخرت کی تیاری کر لو. اسی چھت کے نیچے اسی مسجد میں عہد کر لو آج سے نبی کی سنت کو کبھی نہیں کٹاؤں گا. عہد کر لیجئے میرے دوست, کم از کم چہرہ نبی جیسا بناؤ. کب تک جیو گے؟ قبر میں ایک دن جانا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے چہرہ ملا کر حوض کوثر پہ جام کوثر پینا ہے کہ نہیں؟ کس صورت سے جاؤ گے؟ یہی کہو گے کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کی سنت کو کاٹ کر کچرے دان میں ڈال دیا تھا, یہ کہو گے؟ اللہ کے لیے نبی جیسا چہرہ بنا لو. کسی ایک صحابی کے چہرے پہ مجھے بتا دو میرے دوستو کہ انہوں نے داڑھی کو سراسر منڈا دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو. آج لوگ کہتے ہیں کہیں جانے پر کہ ہمارے خطیب صاحب داڑھی کے بارے میں بڑا سخت کہتے ہیں, آپ کچھ نصیحت کیجئے. ہم نے کہا میرے بھائی تم یہ کہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسرا سے کچھ لوگ آئے تھے, فارس سے کچھ لوگ آئے تھے, ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی. اللہ کے نبی نے ان کے چہروں کو دیکھ کر بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنے چہرے کو پلٹا لیا تھا. یہ تو خطیب حضرات ہے جو آپ سے نظر ملا کر کچھ کہہ دیتے. اللہ کے نبی نے چہرے کو پھیر لیا تھا میرے دوستو. داڑھی مڑے چہروں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا تھا اور کہا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو معاف کیا جائے. میرے دوستو آخرت کی تیاری کر لو, کم از کم اپنے چہرے نبی جیسے بنا لو, فرائض کے پابند ہو جاؤ. کیا ہوگا؟ سورۃ الاعراف میں بیان کیا گیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کے میزان میں نیکیاں بھاری ہو جائیں گی. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. اور جن لوگوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے, نیکیاں کم ہو جائیں گی, وہ لوگ بہت بڑے نقصان اور گھاٹے میں پڑ گئے. اور پھر سورۃ الحاقہ میں بتایا گیا فاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. میرے دوستو بڑا ہی ہیبت ناک منظر ہوگا, اور جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا وہ خوشی سے کہے گا دیکھو دیکھو میرا نام اعمال تو پڑھو. اور پھر وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقی حسابیہ. اس کا گمان تھا, وہ سوچا کرتا تھا دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملائے گا, حساب و کتاب لے گا, اور پھر وہ خوشی سے کہے گا ذرا میرا نام اعمال تو دیکھو. اور پھر جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا, نیکیاں کم ہو جائیں گی, گناہ بہت زیادہ ہوں گے, وہ کیا کہے گا؟ سورہ کہف میں بتایا گیا مالی ھذل کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. یہ کیسی اللہ, یہ کیسی کتاب دے دی گئی, نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے ذرے خیر کا حساب ہوگا, ذرے ذرے نیکی کا حساب ہوگا, ذرے ذرے گناہ کا بھی حساب ہوگا. میرے دوستو کیا ہوگا جب انسان دیکھے گا واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ. جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے اور پھر اس کا نام اعمال اس کے لیے نقصان کا باعث رہے گا, وہ کیا کہے گا؟ اے کاش یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اے کاش کہ مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ, میں نہیں جانتا تھا ایسا میرا حساب و کتاب ہوگا. بند کمروں کا بھی حساب ہوگا, بند کوٹریوں میں جو گناہ کیا تھا اس کا بھی حساب ہوگا, میں نہیں جانتا تھا. میرے دوستو 7 منٹ رہ گئے ہیں, میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. آخرت کی فکر اپنے ذہنوں میں بٹھائیے. وہ کہے گا میں نہیں جانتا تھا ایسا میرا حساب و کتاب ہوگا. پھر وہ کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا, موت کے بعد زندگی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ, آج میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا. دنیا میں مال 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 کے پیچھے بھاگتا تھا. ما اغنی عنی مالیہ, آج میرا مال بھی کچھ کام نہیں آ رہا ہے. ہلک عنی سلطانیہ, میری سلطنت بھی ہلاک کر دی گئی. میرے نوکر چاکر ہوا کرتے تھے وہ بھی مجھے بچانے نہیں آ رہے ہیں, نہ مال کام آ رہا ہے نوکر چاکر کام آ رہے ہیں. جب یہ اقرار کرے گا آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پکڑو اسے جکڑو اسے اور جہنم میں جھونک دو اسے. جب یہ کہے گا کہ میرا مال بھی کچھ کام نہیں آیا,
میری سلطنت بھی ہلاک کر دی گئی، آواز آئے گی پکڑو اور جہنم میں جھونک دو۔ میرے دوستو یہ کیا منظر ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، موت کو لایا جائے گا، موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے، جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے۔ جب آگ میں بند کر دیے جائیں گے لوگوں، کیا منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ لوگوں اس دنیا میں فیصلہ کر لو کہاں جانا ہے۔ رب کی جنت ایک طرف ہے، رب کی جہنم ایک طرف ہے۔ آگ میں ڈال کر جب بند کر دیا جائے گا، سورۃ الاعلیٰ ہے، کیسی آگ ہوگی، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کیسی آگ ہوگی، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کی بڑی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تمہارے رب نے بھڑکائی ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، تمہارے رب کی بڑی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، کیا ہوگا، آدمی نہ جیے گا نہ مرے گا، جینا چاہے گا زندگی نہیں ہوگی، مرنا چاہے گا موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، آدمی جینا چاہے گا اور پھر موت کو پکارے گا، موت کو پکارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان موت کو پکارے گا، سورہ فرقان میں بتایا گیا، آواز آئے گی، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تو آج ایک موت کو نہ پکار، بہت ساری موتوں کو پکار لے، تب بھی موت نہیں آئے گی۔ میرے دوست، آدمی مرنا چاہے گا اس عذاب سے، جہنم کے عذاب سے مرنا چاہے گا، موت نہیں آئے گی، روئے گا روئے گا۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، علامہ البانی صحیح قرار دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنکھ سے اس کے پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے، لیبکون الدم، خون کے آنسو روئے گا، اتنا روئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خون کے آنسوؤں میں اتنی ندیاں بہیں گی کہ چاہو تو ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی، اتنا روئے گا آدمی، پانی پکارے گا، پانی پکارے گا، کھولتا ہوا حمیم و غساق لایا جائے گا، اس کھولتے ہوئے مشروب کو دیکھے گا، جیسے ہی پیالہ قریب کیا جائے گا اس کا سر پگھل کر اس پیالے میں ٹپک پڑے گا، اس کھولتے ہوئے مشروب کو حلق سے ڈالا جائے گا، سب کچھ پھاڑتا ہوا پیچھے سے نکل جائے گا، اللہ اکبر، خون کے آنسو، سب کچھ پھٹ جائے گا اس مشروب سے۔ میرے دوستو کیوں تیاری نہیں کرتے میرے دوستو؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے لگ گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کی یاد میں زندگی گزارا، اللہ کو یاد کرتا رہا اور فصلی، اور وہ نمازی بنا رہا، صرف جمعے کا نمازی نہ تھا بلکہ نمازیں پڑھتا رہا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ آگے فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، لوگوں آخرت میں خیر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ فرماتا ہے یہی بات پورے تمام اول صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی۔ لوگوں آخرت میں خیر ہے، آخرت میں بھلائی ہے، لوگوں رب کے فرما بردار بن جاؤ، نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ زمین یہ دھرتی گناہوں سے بھر چکی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کامل نمونہ ہے، صرف جمعے کے نمازی نہ بنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو معاف کرو، لوگوں اپنے چہرے نبی جیسے بنا لو، لوگوں بے حیائی کو دور کرو، اپنے گھروں سے انٹرنیٹ کو دور کرو، اپنے گھروں سے موسیقی کو دور کرو، اپنے گھروں سے
کیبل کی لت کو دور کرو، لوگوں اپنے گھروں سے بے حیائی کو دور کرو۔ فضا بڑی زہریلی ہو رہی ہے، کبھی لڑکیوں کو کو ایجوکیشن کے نام پر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ کو ایجوکیشن نے تو امت کو تباہ برباد کر دیا۔ ایک ہی کلاس میں نرسری سے سفر شروع ہوتا ہے، لڑکیاں بھی ایک کلاس میں، لڑکے بھی ایک کلاس میں، 10 تک پہنچتے پہنچتے امت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں تباہ ہو رہے ہیں۔ کالجوں میں اور پھر کالجوں میں میرے دوستو جوانیاں تباہ برباد ہو رہی ہے۔ کو ایجوکیشن کے نام پر امت کی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کو ایجوکیشن سے اپنی نسلوں کو بچائیے۔ پھر میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے، تعلیم تو اس امت کی بنیاد ہے، پہلی وہی آئی تھی، اقرا پڑھائی کے نام سے پڑھو، یہ پڑھو، پڑھائی کا درس دیا گیا، لیکن حیا کے ساتھ پردے کے ساتھ پڑھائی ہونی چاہیے۔ کو ایجوکیشن نے امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ کبھی آزاد خیالی کے نام پر میرے دوستو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آخری بات بتا کر، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، کتاب و سنت کے داعی بن جاؤ۔ ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہو، ایک حدیث بھی آپ کو معلوم ہو، قرآن و حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہو، آپ اپنی زبان پہ سے تالے کو ہٹا دیں۔ آج حکمت کے نام پر بزدلی کا چولا پہن لیا گیا۔ میرے دوستو حکمت سے کام کیا جاتا ہے، کام کیا جائے۔ ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہو، اس کو علیہ اعلان بیان کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، کتاب و سنت کے داعی بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔